آج پھر وہ جو ہے تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے۔ جو تعلیم ہم اپنی تیرا کی بہنوں کو یا قبائلی اضلاع کی بہنوں کو دینا چاہ رہے تھے، آج پھر وہ ان سے وہ تعلیم چھین رہے ہیں۔ یہ پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کیا ہے 24 رکنی کمیٹی کا، میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ 24 رکنی کمیٹی جو کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کے ساتھ اس تمام عمل میں شامل تھے، اب لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ دہشت گردی لائی گئی خیبر پختونخوا میں، ہم چیختے رہیں، ہم چلاتے رہیں کہ دیکھو پہاڑوں پر آ گئے ہیں، ان کا بندوبست کرو۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ ایم پی اے مشتاق غنی صاحب، ایم این اے علی اصغر خان صاحب، رجب عباسی صاحب ایم پی اے، ہمارے منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن ارشد ایوب صاحب، تاج ترن صاحب منسٹر فار سپورٹس، عادل صاحب ایم پی اے، افتخار جدون صاحب، ہمارے جتنے بھی باقی پارلیمنٹرین ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے وہ سب، وائس چانسلر صاحب، فیکلٹی ممبرز، ایبٹ آباد یونیورسٹی، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینا خان صاحب، سیکٹری ایچ ای ڈی اسرار صاحب، اور تمام سٹوڈنٹس اور ان سٹوڈنٹس کے معزز پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ زندگی کا ایک لمحہ گزار چکے ہیں، اور اس لمحے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے پیرنٹس پر مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ان حالات میں آپ لوگوں کو اس قابل بنایا، جنہوں نے آج گولڈ میڈل لیے ہیں، جنہوں نے آج ڈگریز لی ہیں، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز مکمل کی ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ تعلیم بہت ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے، اور خاص کر خواتین کے لیے۔ ایک کہاوت ہے کہ تم مجھے تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں تعلیم یافتہ معاشرہ دوں گا۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ان تمام بچیوں کے لیے جو کالجز میں ہیں ان کے لیے ایجوکیشن فری کر رکھی ہے، اور ان سے کوئی فیس تعلیم کارڈ میں نہیں لی جاتی ہے، اور ان کے لیے ایجوکیشن فری ہے۔ اس طرح ہمارے جو یتیم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ فیس ہم معاف کر چکے ہیں، اور تعلیم کارڈ کے ذریعے ان کے لیے بھی تعلیم فری ہے۔ ہماری توجہ ایلیمنٹری ایجوکیشن پر ہے۔ ادھر ہمارے منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے بچوں کی بنیاد صحیح نہیں ڈلے گی تو اس کا ڈھانچہ ہی خراب ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اس پر انویسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ہمارے جہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ ہماری تقریباً 16,000 ٹیچرز بھرتی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، 10,000 تقریباً بھرتی ہو چکے ہیں، باقی کا پروسیس چالو ہے، وہ بھی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے 78 سالوں سے ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا پر خاص توجہ نہیں دی گئی۔ پچھلے 12-13 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہاں پر تعلیم کے نظام میں، تعلیم کے انفراسٹرکچر میں، صحت کے نظام میں، صحت کے انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ کی ہے
पिछले 65-66 साल में वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी। जो हमारे मर्ज अजला हैं वो तकरीबन 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुए थे। 2018 तक तकरीबन 65 सालों से ज्यादा हमारे मर्ज अजला वफाक के साथ थे, लेकिन वफाक ने उन 65-66 सालों में वहां पर इतना कुछ नहीं किया था जितना 2018 से लेकर आज तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वहां पर किया है। वहां पर मसला यह था कि जो बंदा भी आता था हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में, चूंकि मर्ज अजला वफाक के साथ थे, तो वहां पर एक तो एफसीआर जैसा काला कानून वहां नाफिज था कि वहां पर पूछगछ नहीं होती थी। पीए पॉलिटिकल एजेंट वो ही बादशाह होता था उस जिले का। जो नुमाइंदे वहां से मुंतखब होते थे तो वो उसी तरह होते थे जिस तरह आजकल जो है ये फॉर्म 47 वाले हैं। तो उनका कोई किरदार नहीं रहता था। कोई बोलता था खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते थे। कोई बोलता था बैठ जाओ, वो बैठ जाते थे, जिस तरह आपका वज़ीर आज़म आजकल कर रहा है। तो वहां पर ना हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने कुछ किया था और ना ही हमारे जो हुकूमतें गुजरी उन्होंने कुछ किया था। तो जहां पर तालीम नहीं होगी, जहां पर सेहत का निज़ाम नहीं होगा, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जहां पर आपके बेसिक नेसेसिटीज नहीं होंगे, तो वहां पर 2004 में फैसला किया गया कि यहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे। 2004 से लेकर 2018 तक वहां पर फौजी ऑपरेशंस किए गए। जो बची कुची कसरत थी वो फौजी ऑपरेशंस ने वहां तबाह बर्बाद कर दी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे घर, हमारे बाजार, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे हुजरे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई। ये सारी चीजें जब तक मर्ज अजला वफाक के साथ थे 2018 तक वहां पर यह कुछ चलता रहा। 2018 के बाद वहां पर हमने, चूंकि हमारी सूबाई हुकूमत भी थी, वफाकी हुकूमत भी थी, तो इमरान खान साहब ने भी, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है और पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को चाहती है, सुनती है, देखना चाहती है। जो हमसे वादा किया गया था कि 100 बिलियन सालाना हम मर्ज अजला के लिए देंगे, वो हमें नहीं दिए गए। 2018 से 2022 तक सिर्फ इमरान खान साहब ने दिए, फिर वो भी बंद हुए, कुछ आए कुछ गए, लेकिन वहां पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो बंद कमरों में फैसला हुआ कि जो खैबर पख्तूनख्वा का अमन था एक दफा वो फिर तबाह और बर्बाद करना है। जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा से खत्म हुई थी, बंद कमरों में रिजीम चेंज ऑपरेशन के साथ साथ यह फैसला भी हुआ कि इस दहशतगर्दी को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाएगा, और वो लाया गया। दहशतगर्दी लाई गई खैबर पख्तूनख्वा में। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि देखो पहाड़ों पर आ गए हैं, इनका बंदोबस्त करो। हमें कहा जाता था कि झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर हम कहते थे कि पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, इनका इलाज करो। वो हमें कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुराद सईद साहब की तमाम तकरीरें, तमाम स्पीचेस, तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो पड़ी हुई हैं। हमें कहते थे कि ये झूठ बोल रहे। लेकिन आज आप सब ने देखा कि एक दफा फिर मेरे तिरा के लोगों को फौजी ऑपरेशंस के नाम पर बेघर किया जा रहा है, जबरदस्ती उनका इनखला किया जा रहा है। जो तालीमी निजाम हमने थोड़ा बहुत बेहतर किया था,
جو صحت کا نظام ہم نے توڑا بہت بہتر کیا تھا, جو انفراسٹرکچر ہم نے توڑا بہت بہتر کیا تھا, آج پھر وہ جو ہے تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے. جو تعلیم ہم اپنی تیرا کی بہنوں کو یا قبائلی اضلاع کی بہنوں کو دینا چاہ رہے تھے, آج پھر وہ ان سے وہ تعلیم چھین رہے ہیں. جہاں پر صحت کا نظام نہیں تھا اور تیرا سے, وزیرستان سے, اورکزئی سے, کرم سے, باجاوڑ سے, مومند سے میری ماں ایک بہنیں ہسپتال کے لیے پشاور آتی تھی, تھوڑا بہت ہم نے وہاں صحت کا نظام بہتر کیا تھا, آج پھر وہ جو ہے خراب کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے لیے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی جمع کی تھی اور اپنے لیے گھر بنائے تھے, وفاقی حکومت نے پچھلے آپریشنز میں ان کے لیے 4 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا. 4 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے, کس کا گھر بنتا ہے, کون بناتا ہے؟ ان کے قالین بھی 4 لاکھ روپے میں نہیں آتے, ان کے جو بیوی کے سینڈل ہیں وہ بھی 4 لاکھ میں نہیں آتے. اور ہمارے جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے 4 لاکھ. اور اس سے بڑی شرم کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے بھی ان کو نہیں دیے گئے جن کے گھر بار تباہ ہوئے. جو بکا خیل نارتھ وزیرستان کے لوگ آئی ڈی پیز ہوئے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ منتھلی ان کو پیسے دیں گے, ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے. صوبائی حکومت ان کو پیسے دے رہی ہے. جو ہمارے 46 ارب روپے ہمارے سابقہ آئی ڈی پیز کے 4758 ارب روپے یہ خیبر پختونخوا کا, آپ کا, میرا پیسہ, ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پیسہ وفاق پر بقایا ہے, وہ ہمیں نہیں دے رہے. دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے, جو آئی ایم ایف نے رپورٹ کی ہے. یہ رپورٹڈ کرپشن ہے, اس سے زیادہ کرپشن انہوں نے کی ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ 2022 میں 6.1% تھا, آج وہ 2.7 اور 8% پر گھوم رہا ہے. ہمارا نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. آج جتنے بھی نوجوان یہاں سکولوں اور کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں, یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, کوئی بھی بندہ کہے کہ آئے آپ کے لیے باہر ملک کا ویزا ہے, تو وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. آپ کے 70-80% نوجوان ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے. آپ کا انڈسٹریلسٹ وہ ملک چھوڑ رہا ہے, لیکن اس کی فکر کسی کے ساتھ نہیں ہے. فکر کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا ہے, ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے میں ختم کرنا ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے تیرا میں آپریشن کا ڈونگ رچایا. ابھی کیونکہ میں چیختا رہا, چلاتا رہا کہ وہاں پر برفباری ہو رہی ہے, وہاں پر آپ آپریشن نہیں کر سکتے, کیوں لوگوں کو بے دخل کر رہے ہو, کیوں زور زبردستی ان کو نکال رہے ہو. لیکن مشورہ تو ہوتا نہیں ہے, بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, پھر سزائیں ہمیں ملتی ہیں. میرے پاکستانیوں, پرسوں جو وفاقی حکومت کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوا, اس میں کہا گیا کہ تیرا کے لوگ خود واپس آ رہے ہیں, مطلب وہاں پر برفباری کی وجہ سے آ رہے ہیں. ان کے وفاقی وزراء نے ٹی وی پر بیٹھ کر اس آپریشن کو آن کیا ہے, اسمبلی کے فلور پر اس ملٹری آپریشن کو آن کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام صحافیوں کے سامنے اس آپریشن کو آن کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اس کا نہ ہمارے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے, نہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوا ہے, نہ پروونشل اسمبلی میں اس پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے, نہ ہی صوبائی کابینہ میں اس پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے, نہ ہی ایپیکس کمیٹی, وہ تو میں نے بلائی نہیں ہے. یہ انہوں نے, ان کا خود کا فیصلہ ہے, بند کمروں کا فیصلہ ہے. لیکن اس پریس ریلیز سے ہوگا کیا؟ یہ پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کیا ہے 24 رکنی کمیٹی کا, میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ 24 رکنی کمیٹی جو کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کے ساتھ اس تمام عمل میں شامل تھے, اب لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے. کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی جو اس سارے عمل میں شامل تھے, کل کو
ان کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا, کوئی ان کو سیریس ہی نہیں لے گا. تو یہ پریس ریلیز میں سمجھتا ہوں کہ وفاق صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان, صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. میں نے کہا تھا, میں نے کل کا ٹائم دیا تھا کہ اس پر معافی بھی مانگی جائے اور اس کو واپس بھی لیا جائے, لیکن وہ نہیں کیا گیا. اتوار کے دن میں نے اپنے خیبر میں جرگہ بلایا ہے, انشاءاللہ تعالی باقی باتیں ہم وہاں پر کریں گے. لیکن یہاں پر یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں, شاید ہم کم رہیں یا زیادہ رہیں, شاید زندگی رہے یا نہ رہے, شاید یہ عہدہ رہے یا نہ رہے, لیکن آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان کا سپاہی یہ سہیل آفریدی, جس پر اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے, جس پر خیبر پختونخوا کی عوام نے اعتماد کیا ہے, جس کو خیبر پختونخوا کی عوام نے 3/4 میجورٹی دی ہے, وہ اپنے عوام کے ساتھ کڑا ہے, وہ اپنے عوام کے لیے کڑا ہے, وہ اپنے صوبے کے ساتھ کڑا ہے. یہ جو بھی کوشش کرے